السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلامی سال کا اختتام ہونے کو ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہم اس پورے سال میں کیا کرتے رہے، کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں، آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت والے مہینوں کے نام لے کے فرمایا کہ ان میں سے 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم کا مہینہ ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ آج مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے بچے، اور بچے ہی نہیں ان کے والدین، شاید اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں اور ان میں سے حرمت والے مہینے کون سے ہیں اور کب شروع ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا وہ بچہ جو 1 سال سے سکول جا رہا ہو، اسے دنیا بھر کے ناموں کا پتہ ہوتا ہے، دنیا بھر کے دنوں کا پتہ ہوتا ہے کہ آج مادر ڈے ہے، آج فادر ڈے ہے، آج فلاں ڈے ہے، آج یلو ڈے ہے، آج ریڈ ڈے ہے، آج فلاں ہے۔ یہ سارے نام تو اسے یاد ہو گئے، لیکن اسے پتہ نہیں چلا مسلمان کے گھر پیدا ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے معاشرے اور محلے میں رہنے اور پلنے اور پرورش پانے کے باوجود، قرآن اور سنت کی تعلیم ہونے کے باوجود گھروں میں ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اسلامی مہینے کون سے ہیں اور ان مہینوں میں سے حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت اس بات کی اجازت نہیں دی کہ انسان ظلم کرے، زیادتی کا ارتکاب کرے، لیکن ان مہینوں کے بارے میں بالخصوص فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ لیکن انسان کس انداز سے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ حقیقت میں جو انسان ظلم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے فلاں کو گالی دی ہے، میں نے فلاں کا مال لیا ہے، میں نے فلاں کو سزا دے کے اسے تکلیف پہنچا کے اپنے آپ کو تسکین پہنچائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ظلم کرنے والا حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ یہ حرمت والے مہینے ہماری زندگی میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا ہم ظلم سے کیسے باز آئیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم کی مختلف صورتیں، مختلف شکلیں۔ کہیں اللہ کے حقوق میں ہم ظلم کرتے ہیں، کوئی کفر کا ارتکاب کر کے ظلم کرتا ہے، کوئی شرک کا ارتکاب کر کے ظلم کرتا ہے، کوئی منافقت کا شکار ہو کے ظلم کرتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کر کے ظلم کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم قرآن مجید نے جس بات کی نشاندہی کی ہے، جب اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یہ امن والے لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ صحابہ کرام اس بات کو سن کے پریشان ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم جس ظلم کو سمجھ رہے ہو وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور کیا تم نہیں جانتے حضرت لقمان کی اس وصیت کو جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اس ظلم کا بھی ہم ارتکاب کرتے ہیں، اس سے بھی باز نہیں آتے۔ منافقت کا بھی ہم شکار ہو جاتے ہیں، اس سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب بھی ہم کرتے ہیں، اور حرمت والے مہینے بھی ہوتے ہیں، ہم اس بات سے بھی باز نہیں آتے۔ دوسرے لوگوں پر ظلم، اللہ کی مخلوقات پر کس انداز سے ہم ظلم نہیں کرتے، کہیں ملاوٹ کی صورت میں، کہیں ناجائز منافع خوری کی صورت میں،
کہیں کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال حاصل کرنے کی صورت میں، کہیں کسی کو گالی دے کے، کہیں کسی پہ ہاتھ اٹھا کے، اور کہیں کسی کے خلاف سازشیں کر کے ہم کس کس انداز کا ظلم ہے جو نہیں کرتے، اور حرمت والے مہینے ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا، تم نے نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو برا کہنا ہے، نہ کسی کے بارے میں برا سوچنا ہے، نہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، نہ اپنے رب کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کرنا ہے، نہ تم نے فرائض میں کوتاہی کرنی ہے، نہ تم نے محرمات کا ارتکاب کرنا ہے۔ اللہ تو ہر قسم کے ظلم سے روک رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں کیا گیا ایک ظلم قیامت والے دن بہت ساری تاریکیوں اور اندھیروں کا باعث ہوگا، لیکن ہم ان حرمت والے مہینوں کو جاننے کے باوجود بھی ظلم سے باز نہیں آ رہے۔ اور پھر ہم اپنی جانوں پہ کس کس انداز سے ظلم کرتے ہیں۔ حرام کھانا یہ اپنی جان پہ ظلم ہے، حرام پہننا اپنی جان پہ ظلم ہے، اور پھر نشہ کرنا اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ انسان چاہے کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہو، یا اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہو، یا اللہ کے حقوق میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو، یہ ظلم کی ساری صورتیں حرام ہیں۔ اور حرمت والے مہینے ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی پہ زبان نہیں چلانی، تم نے کسی کی طرف غلط نگاہ نہیں اٹھانی، تم نے کسی کی غیبتیں کرنی اور سننی نہیں ہیں، تم نے کسی کے خلاف سازشیں نہیں کرنی، اور تم نے فلاں فلاں کاموں سے رکنا ہے، باز آنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں ظلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ظلم کرنے والا جب عام دنوں میں ظلم کرتا ہے تو وہ بھی بڑا ظالم ہے، لیکن اگر ان حرمت والے مہینوں میں کہ جب اللہ نے خاص طور پہ کہہ دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں میں بالخصوص فرما دیا کہ تم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، اس کے باوجود اگر ہم باز نہیں آئے ظلم سے، چھوٹے بڑے ظلم، مختلف قسم کے ظلم ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، تو پھر یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی اور یہ خوش فہمی ہمیں ہلاک کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے ہر وقت بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حرمت والے مہینوں میں ان کو جاننے، ان کی حرمت کو پہچاننے اور ظلم کی نحوست کو جان کر اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔